یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ یہ 1445 ہجری کی جمادی الثانی ہے۔ یہ مہینہ ثانی اسلام، ثانی غار، ثانی عریش، ثانی مدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے قرآن کریم کی روشنی میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر کچھ معروضات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے اور آپ کو تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ آپ کا دیدار کیا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھے، تمام صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے، بھلائی کا وعدہ ہے، حسنہ کا وعدہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہر ایک سے اللہ نے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ الحسنہ جنت کو کہا جاتا ہے۔ دوسری آیت نے تفسیر کی کہ الحسنہ کیا چیز ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اس کی تفسیر کرتا ہے کہ الحسنہ الجنہ۔ ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے الحسنہ ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ الحسنہ کا معنی جنت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہر ایک کے ساتھ الحسنہ کا وعدہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہر صحابی، ہر جانثار، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ان کے باہم درجات ایک دوسرے سے فرق کے ساتھ ہیں۔ کسی کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، کوئی اس سے کم درجے کا، کوئی اس سے کم درجے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں درجات بنائے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی درجات بنائے ہیں۔ کچھ انبیاء افضل ہیں، کچھ انبیاء اس درجے پہ نہیں جو جس درجے پر افضل نبی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے کچھ نبیوں کو کچھ نبیوں پر فضیلت دی۔ انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ سب سے کلام ہوا ہے، کچھ سے، کچھ کو یہ مقام بخشا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ کے بے شمار درجے بلند کیے۔
انبیاء کرام میں بعض نبی بعض سے افضل، صحابہ کرام میں بھی سب ایک درجے کے نہیں ہیں کہ سب کا مقام ایک ہو۔ کچھ صحابہ کو فضیلتیں دی، جن کو فضیلتیں دی باقی اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن وعدہ سب کے ساتھ جنت کا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، انبیاء کرام کو فضیلتیں دی ایک دوسرے پر، صحابہ کرام کو بھی فضیلتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں، ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا بات ہو گئی، کیوں اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ہو، مالوں کو سینے سے لگائے کیوں بیٹھے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین یہ سب کچھ تم چھوڑ جاؤ گے اللہ کے لیے، یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، خالی آپ جاؤ گے، یہ زمین آسمان، یہ دکانیں، یہ فیکٹریاں، یہ دولت، یہ سب اس کا مالک اللہ بنے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے اموال خرچ کیے اور قتال کیا، وہ لوگ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنے اموال خرچ کیے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ قرآن کریم نے دو طبقے اس آیت میں کر دیے صحابہ کرام کی۔ ایک طبقہ ان کا جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول پر اپنا مال خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے بہت مشکلات تھی اسلام کے لیے، بہت دشواریاں تھی مسلمانوں کے لیے، فتح مکہ کے بعد آسانیاں ہو گئی۔ اور ایک طبقہ وہ صحابہ کا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنے اموال خرچ کی، فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دونوں طبقے برابر نہیں، درجے میں، مقام اور مرتبے میں یہ دونوں برابر نہیں۔ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، وہ درجے میں بڑھ کر ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ اور قتال کیا۔ ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ برابر نہیں یہ دونوں طبقے۔ فتح مکہ سے پہلے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی پر اپنے اموال خرچ کرنے والے تھے اور قتال کرنے والے، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور اللہ کے نبی پہ خرچ کیا، اس طبقے کے قائد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ یہ طبقہ درجے میں سب سے بڑھ کر ہے، تو جو اس طبقے کا قائد ہوگا وہ بھی تمام لوگوں سے بڑھ کر درجے کا مالک ہوگا۔ اس لیے اہل سنت حضرت ابو بکر کو افضل الصحابہ مانتے کہ تمام صحابہ میں افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے بھی خرچ کیا، بلکہ ہجرت سے پہلے بھی اللہ کی راہ میں قتال کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نبی پر اپنا مال خرچ کیا۔ ہجرت سے پہلے حضور کی زندگی کا ایک دور مکے کا دور ہے، مشکلات کا دور، تکلیفوں کا دور۔ حضرت ابو بکر نے اس دور میں بھی اپنا مال خرچ کیا اور اس دور میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کیا۔ فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے
حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، ان کی حکومت کوفے میں تھی، کوفہ کو انہوں نے دارالخلافہ بنایا تھا، یہ کوفے میں تھے، کوفہ کی جامع مسجد، بہت لوگ جمع تھے۔ شیر خدا نے لوگوں سے سوال کیا کہ من اشجع الناس، تمام لوگوں میں بہادر اور دلیر کون ہے؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ یہ شیر خدا کر رہے ہیں، اسد اللہ کر رہے ہیں۔ من اشجع الناس، لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم تو آپ کو ہی اشجع الناس سمجھتے ہیں، آپ کو ہی بہت زیادہ دلیر اور بہادر جانتے ہیں۔ فرمایا لا، علی نہیں، اشجع الناس میں نہیں ہوں، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور دلیر میں نہیں ہوں۔ لوگ حیران ہو، کون ہے؟ آپ نہیں تو کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اشجع الناس ابا بکر، کانا اشجع الناس ابا بکر، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور دلیر حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کس طرح، کیسے وہ تمام لوگوں سے زیادہ دلیر ہیں؟ فرمایا کہ کافروں نے مکی زندگی میں حضور کو گھیر، بڑے بڑے کفر کے سرغنوں نے، بڑے بڑے شیطانوں نے، بڑے بڑے رؤسائے کفر نے اللہ کے حبیب کو گھیرے میں لے لیا اور حضور سے کہنے لگے کہ تو وہ شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ باتیں تو ہمارے معبودوں کے بارے میں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ ہاں میں یہ باتیں کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ جو کہتا ہوں وہ حق اور درست ہے، میں حق بات کہتا ہوں، حق بات کہنے سے میں نہیں گھبراتا ہوں، مجھے تو بھیجا ہی حق بات کے لیے ہے۔ رسالت کا تاج میرے سر پہ جو رکھا گیا تو کس لیے رکھا گیا؟ کہ حق کو نمایاں کروں، میں نقاب الٹوں اور حق کو ظاہر کروں۔ حضور کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور دھکے دے رہے تھے، طرح طرح کی باتیں سنا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کو کسی نے اطلاع کی کہ ادرک صاحبوں کا، اپنے ساتھی کی خبر لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ کافروں کے اس نرغے میں جاؤں، اس لیے کہ اس وقت حضرت علی کم عمر تھے، میری طاقت نہیں ہوئی کہ میں جاؤں اور نبی کریم علیہ السلام کو کافروں کے نرغے سے نکالوں۔ یہ ہمت، یہ طاقت کس کو ملی؟ یہ صدیق اکبر۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، کافروں کو دھکے دیے، نبی کریم علیہ السلام کو ان کے نرغے سے نکالا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں اسے قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، ان یقول ربی اللہ، کس کے در پہ آزار ہو، کس کے قتل کے در پہ ہو؟ کہا حضور کو انہوں نے چھڑایا اور پھر اپنی یہ چادر اٹھائی اور یوں چہرے پہ رکھی اور خوب روئے، خوب روئے۔ یہ واقعہ سنایا کہ اشجع الناس ابو بکر۔ پھر فرمایا کہ ایک مومن سرزمین مصر میں تھا اور ایک مومن سرزمین مکہ میں تھا۔ ایک مومن وہ تھا جو سرزمین مصر میں فرعون کے دربار میں تھا، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ۔ اس کے دربار میں بھی ایک مومن تھا اور ایک
ان دونوں مومنوں میں کون افضل ہے؟ جو فرعون کے دربار میں مومن تھا وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اور جو سرزمین مکہ میں مومن ابو بکر تھا وہ اپنے ایمان کا اعلان کفر کے سرغنوں کے آگے کرتا تھا۔ فرمایا کون ان میں افضل ہے، فرعون کے دربار کا مومن یا سرزمین مکہ کا مومن ابو بکر؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا سرزمین مصر کا مومن، دربار فرعون کا مومن، وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حامی تھا، وہ حامی تھا موسیٰ کلیم اللہ کا، لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ یکتمون ایمانہ، فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ موسیٰ کو قتل کر دو، اللہ کے نبی کلیم اللہ کو قتل کر دو۔ یہی مرد مومن برے دربار اس حکم کی مخالفت کرتا تھا۔ اس مرد مومن نے بڑے دربار میں کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہا کیا جرم ہے ان کا، کیوں موسیٰ کو قتل کرتے؟ کلیم اللہ نے کیا جرم کیا ہے؟ کس جرم کی بنا پہ ان کے لیے قتل کا حکم ہو رہا ہے؟ کیا یہ جرم ہے کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اس جرم پہ قتل کر دے؟ یکتم ایمانہ، اپنے آپ کو مومن ظاہر نہیں کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا حامی ہے، ان کا ساتھی ہے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں مومن ہوں، میں ان کا حامی ہوں۔ بڑے دربار میں جو حکم غلط ہے اس غلط حکم کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں، اس پہ یہ دستخط نہیں کر رہا کہ دستخط کریں اس۔ حضرت علی نے فرمایا ایک مومن وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا حامی تھا، وہ مومن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اور ایک مومن سرزمین مکہ میں وہ جو محمد الرسول اللہ کا حامی تھا، ابو بکر جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتا تھا۔ فرمایا ان دونوں مومنوں میں کون مومن افضل ہے؟ کہا ابو بکر افضل ہے۔ ابو بکر خاتم النبیین کے حامی ہیں اور خاتم النبیین کی کھلم کھلا حمایت کرتے تھے، اور فرعون کے دربار کا مومن وہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتا تھا مگر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ ابو بکر سے بڑھ کر کون مومن ہے، کون بہادر ہے؟ حضور کو کافروں کے لرزے سے نکالتے تھے۔ یہ ہجرت سے پہلے قتال کر رہے ہیں۔ قتال صرف ہتھیاروں سے لڑنے کا نام نہیں ہے، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کو ہٹانا، کسی کی حفاظت کرنا، یہ سب قتال کہلاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی، وہ شخصیت ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے اور اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، وہ کہتے ہیں حضور پر اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ کیسے خرچ کرتے تھے؟ تاجر تھے بہت بڑے، جو کماتے تھے وہ مسلمانوں پر، اسلام پر، رسول اللہ پہ خرچ ہوتا تھا۔ ازالۃ الخفاء میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی نے لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے، اس طرح آئے کہ ایک بڑا کپڑا انہوں نے پہنا تھا اور اس میں بٹن جو لگے تھے کہ پردہ کریں، ستر کریں، سینہ، پنڈلیا، ران، ان کو چبایا تھا کانٹے سے، کانٹے لگائے تھے۔ ہم اور آپ بٹن لگاتے ہیں سینہ چھپانے کے لیے، سینہ چھپ جائے، باقی جسم چھپ جائے۔ انہوں نے کانٹے لگائے تھے۔ جبریل امین آ گئے، وہی لانے والا فرشتہ آ گیا،
اور وہی لانے والے فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نے کیا ہاتھ بنایا، کیا پہنا ہے؟ یہ کس حال میں ان کو کہیں کہ اللہ ان کو سلام کرتا ہے، ان کو اللہ سلام کرتا ہے، وہ سلام کرتا ہے۔ اللہ کا سلام کوئی ایسی ہے، کیسے لوگوں کو آئے؟ فرمایا انہیں اللہ سلام کہتا ہے، اور ان کو کہو کہ یہ فقر والی زندگی جو تم نے اختیار کر لی ہے، تو جو مال خرچ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، اس کے خرچ کرنے پر کوئی صدمہ ہے، کوئی رنج ہے؟ ہم تو مال خرچ کرتے ہیں، پھر صدمہ ہوتا ہے، اتنا مال دے دیا، اتنا مال خرچ ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو مال خرچ کیا ہے اس پر کوئی صدمہ، کوئی رنج ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، پوچھو اس سے۔ جبریل امین حضور کو بتاتے ہیں، حضور حضرت علی کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل ہے، یہ کہتے ہیں اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس غربت میں کہ سارا مال تم نے نچھاور کر دیا خاتم النبیین پر، ان کے لائے ہوئے دین پر اور ان کے کمزور غلاموں پر، اب فقر کے حالت میں اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وجد میں آ گئے، وجد میں آ گئے، حال طاری ہو گیا اور فرمانے لگے انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض۔ میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں۔ یہ لباس پہن کر مجھے کوئی صدمہ نہیں کہ مال ہوتا تو اچھے کپڑے پہنتا، میں مال خرچ کرنے پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ مال کب خرچ کر رہے ہیں؟ یہ ہجرت سے پہلے، اور جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرے، فتح مکہ سے پہلے قتال کرے، اللہ ان کو فرماتا ہے اعظم درجۃ من الذین، ان کے درجے بہت بلند و بالا ہے۔ تو جو فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے نبی کریم کا ساتھ دیتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ جن کے درجے بلند و بالا ہے وہ ان کا قائد و امام کیوں کرنا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابو بکر قائد ہیں ان لوگوں کے جن کے درجے بڑے ہیں، تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی اعتقاد پر مجھے اور آپ کو قائم و دائم رکھے۔ اس سے آگے اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔